الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی عادت بنا لو اور نیک کام کرنے کا حکم کرتے رہو اور جاہلوں کی طرف دھیان مت دو. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تم کو کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جاوے تو اللہ تعالی کی حفاظت مانگ لیا کرو، یقیناً وہ اللہ تعالی بڑے سننے والے ہیں، بڑے جاننے والے ہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ تقوی والے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، یعنی غصہ یا گناہ کا خیال آ جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ تعالی کو یاد کر لیتے ہیں، تبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، تب ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو کھینچنے میں کوتاہی نہیں کرتے، یعنی پوری طرح ان کو کھینچ کر کے رہتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب تم ان کے پاس ان کا مانگا ہوا معجزہ لاتے نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی طرف سے وہ معجزہ کیوں نہیں بنا لائے؟ اے نبی تم جواب دے دو، میں تو اپنے رب کی طرف سے جو وحی مجھے بھیجی جاتی ہے اسی پر چلتا ہوں. یہ قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے
بصیرتوں کا مجموعہ ہے، سمجھ پیدا کرنے والی دلیلیں اس میں جمع ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے واسطے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے بعد بھی مکہ کے کافروں نے آپ کو پریشان کرنے کا سلسلہ چالو رکھا۔ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے وہاں تک تو وہ قسم قسم کے طریقوں سے پریشان کرتے تھے، چھیڑتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے تو مدینہ میں بھی ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مکہ سے مدینہ اتنا دور ہے، اور اس زمانے میں تو تقریباً 8 دن کا سفر ہوتا تھا، پھر بھی اتنا لمبا سفر کر کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے جاتے تھے، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی چھیڑ چھاڑ میں، پریشانی میں ہجرت کے تیسرے سال ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کو ہم احد کی جنگ کہتے ہیں۔ اس میں مکہ سے تقریباً 3000 کافروں نے پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پاک کے اوپر حملہ کیا اور مقابلہ کرنے کے لیے صرف 700 صحابہ کرام تھے۔ اس موقع پر 70 یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ 70 کے 70 صحابہ کی قبر آج بھی احد پہاڑ کے بازو میں موجود ہے، اور وہاں چاروں طرف دیوار اور کانچ لگائے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ جب حاضری ہوتی ہے تو لوگ وہاں ایصال ثواب اور دعا کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہاں جو 70 صحابہ شہید مدفون ہیں، دفن ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے اپنا غصہ یوں نکالا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چیر دیا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، یعنی شہید کرنے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ بڑی گستاخی کی، بڑی بے ادبی کی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے پیارے لاڈلے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور میرے چچا جان کو ایسا انہوں نے ظلم کیا کہ پیٹ بھی چیرا، اندر سے کلیجہ نکالا، اور ظالموں نے کلیجے کو چبایا اپنی دانت سے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، بہت تکلیف ہوئی آپ کو،
اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ان کافروں کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں گا. یہ آپ نے نیت کر لی، ارادہ کیا کہ آئندہ کوئی موقع آئے گا تو میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا. انہوں نے یہ ظلم کیا، ظلم کا بدلہ تو ظلم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیتیں اتاری جو آج ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے پہلی بات فرمائی خذ العفو، معاف کرو ان کو، جانے دو. بھلے ان ظالموں نے آپ کے 70 صحابہ کو شہید کیا اور آپ کے چچا جان کے ساتھ ایسا ظالمانہ برتاؤ کیا، لیکن معاف کر دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے میں بہت ہی آگے تھے. آپ نے جو نیت کی تھی، جو ارادہ کیا تھا، وہ آپ نے کینسل کر دیا، موقوف کر دیا. کہ جب اللہ فرماتے کہ ان کو جانے دو، بھلے انہوں نے ظلم کیا لیکن معاف کر دو ان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا اور اپنا ارادہ حضور نے کینسل فرما دیا. دوسری بات اس آیت میں کہ انسان کو جو چیز آسانی سے بغیر تکلیف کے سہولت کے ساتھ مل جاتی ہو وہ لے لینی چاہیے. آسانی، سہولت کے ساتھ بغیر تکلیف کے جو چیز مل جاوے وہ انسان کو لے لینی چاہیے، اپنا لینی چاہیے. بعض مرتبہ ہم لوگوں کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کے اندر اعلی معیار چاہیے، ٹاپ کوالٹی چاہیے. اب ہر چیز میں ٹاپ کوالٹی ڈھونڈنے جاؤ گے تو تکلیف اٹھانی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے. خاص کر کے آج کے زمانے میں اپنے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی کام کر کے دیوے تو جو کام کر کے اس نے دیا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا تو چلا لینا چاہیے. یہ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں فرمانا چاہتے ہیں کہ کچھ کم ہو گیا، کچھ ادھر ادھر کمی گڑبڑی ہو گئی، چلا لو. وہ کر رہے ہیں وہ لے لو، قبول کر لو. سہولت سے، آسانی سے، بغیر تکلیف کے جو مل جاوے وہ لے لو. اب دیکھیے نماز کی ایک مثال لے لو کہ بھئی ٹاپ کوالٹی کی نماز کون سی؟ تو کہا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، وہاں سے لے کر سلام پھرانے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آوے، صرف اللہ کا دھیان رہے، کوئی اور چیز کا خیال آوے ہی نہیں. یہ ہے ٹاپ کوالٹی کی نماز. اب آپ نے نیت کی کہ آج تو میں 2 رکعت کم سے کم ایسی پڑھوں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک میں کسی کا خیال نہیں آوے، صرف اللہ تعالی ہی کا دھیان مجھے رہے. تو تجربہ کر کے دیکھو اسی نماز میں اتنے خیال آئیں گے کہ شاید دوسری نماز میں اتنے خیال نہیں آتے ہو. اب آدمی سلام پھرا کے سوچے کیا ایسی نفل پڑھنے کی، کیا ایسی سنتیں پڑھنے کی، کیا ایسی تہجد پڑھنے کی کہ جس میں دنیا بھر کے خیال آتے ہو. نماز تو وہ جس میں پورا دھیان اللہ کی طرف رہے. یہ سمجھ کر کے آدمی نفل پڑھنا چھوڑ دے گئے، سنت پڑھنا چھوڑ دے گئے،
تو یہ ایک بہت بڑے نقصان کی چیز ہے کہ بھئی تم کوشش کر رہے ہو کہ پورے دھیان سے نماز پڑھ دی، لیکن دھیان نہیں رہے اور دھیان ادھر ادھر بھٹک جاوے، خود بھٹکاوے نہیں اپنے ذہن کو، خود سے وہ ذہن بھٹک جاوے، تو بھی ایسی نماز پڑھ لیا کرو، ایسی نفل سنت تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی بڑا ثواب عطا کریں گے۔ اب جو آدمی یوں سوچنے جاوے کہ ٹاپ کوالٹی کی نماز جس دن ہوگی اسی دن میں پڑھوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ موت کا دن آ جاوے اور نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے ہر چیز میں، بھئی صدقہ ہے، خیرات ہے، عمرہ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن کی ہے، ذکر ہے۔ آدمی یوں سوچے کہ آج تو میں شام کی 3 تسبیح ایسے پڑھوں گا کہ کسی کی طرف دھیان نہیں جاوے اور میں پورے دھیان سے دل لگا کے تسبیح پڑھوں، تو ہو سکتا ہے کہ تسبیح شروع کی اور کہاں ختم ہوئی وہ بھی پتہ نہیں چلے، زبان چلتی رہی، ذکر ہوتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، لیکن دماغ ایسا چکرایا کہ وہ 100 ہو گئے 100۔ اب آدمی تسبیح پھینک دے گا کہ ایسی تسبیح کس کام کی کہ جس میں کوئی دھیان بھی نہیں رہتا، میں نہیں پڑھوں گا، اس دن پڑھوں گا جس دن دھیان میرا جم کے رہتا اس دن پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا۔ تو رہے پڑھنے سے، کبھی پڑھ نہیں پاؤ گے۔ جیسا ویسا جو ہو گیا کر لو، سہولت سے، آسانی سے، بغیر تکلیف کے، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو بھی انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ تو ایک چیز اس میں یہ بھی فرمائی، اب اپنے کوئی ماتحت ہے، گھر میں آپ نے بیوی کو کہا روٹی بنا، اور بیچاری سے ذرا سی جل گئے، میں نہیں کھاتا، ذرا بھی کالا دھبا نہیں ہونا چاہیے تو ہی کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک ہڑتال پہ اترنا پڑے، پھر تو اپواس کر لو۔ اب ذرا بہت ہو جاوے ادھر ادھر چلا لینے کا، یہ کوئی ضروری ہے کہ جیسا آپ چاہے ایسی ٹاپ کوالٹی کی وہ چیز تیار ہو کر کے آوے، کچھ ادھر ادھر ہو جاوے چلا لینے کا، اسی کو کہتے ہیں خذل عفو، کہ سہولت سے، آسانی سے، بغیر تکلیف کے جو مل جاوے وہ لے لو، ہر چیز میں ہائی کوالٹی، ٹاپ کوالٹی، اعلی معیار، اس کے چکر کے اندر مت پڑو۔ دوسری بات، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤ، اور اگر کوئی نادانوں والی بات کرے تو تم بھی اس کے سامنے نادان مت بنو۔ کوئی تم کو گالی دے تو تم چپ رہو، یہ نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دو۔ کوئی ظلم کرنے آئے معاف کرو، ہمدردی کرو، اس کی خیر خواہی کرو، بھلائی چاہو اس کی۔ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ایک کتا انسان کو بھونک رہا ہے تو انسان نے سوچا کہ یہ روز صبح میں مسجد آتا ہوں، یہ کتا بھونکتا ہے، چلو آج میں بھونکوں کتے کو۔ کبھی سوچا دیکھا کسی نے ایسا کہ کوئی انسان، ایک کتا اس کو روزانہ بھونکتا ہے؟ کبھی دیکھا کوئی شریف انسان کو کہ وہ یوں سوچے کہ چلو آج میں کتے کو بھونکوں؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ انسانی شرافت ہے، اس کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی نادان آدمی تم کو گالی دے، تمہارے خلاف کچھ بولے، ادھر ادھر کی بات کرے، ظلم کرے، اس کی طرف دھیان نہیں دینے کا۔ بہت سے موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تب اگر انسان یوں سوچ لے کہ اللہ نے 2 کان اس لیے دیے، یہاں سے سنو یہاں نکال دو، تو وہ انسان 100% کامیاب ہو جائے۔ بہت سے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ کوئی آپ پر فضول بلا وجہ گرم ہو رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غلط ظلم کر رہا ہے، بس سن کے نکال دو، ایسو آدمی کی طرف دھیان مت دو۔ یہ اس آیت کریمہ میں تعلیم دی گئی۔ اب شیطان ہے،
شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو چھیڑنا. وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے. ارے تو سنتا نہیں ہے تجھے گالی دے رہا ہے، تو سنتا نہیں ہے تیرے لیے کیا کیا بول رہا ہے، تو سنتا نہیں ہے تیرے پر ظلم کر رہا ہے. شیطان آدمی کو چھیڑتا ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو جب بھی شیطان تم کو چھیڑے، گرم کرے کہ تو بھی بول دو گالی، تو بھی دو کڑوی بات بول، وہ تجھے ایک تماچا مار گیا تو 3 مار جا کر کے. جب بھی شیطان گرم کرے تو کہا فوراً اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو شیطان کی شرارت سے میری حفاظت فرما. فوراً دعا کر لو کہ اللہ میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیے، میں بلا وجہ گرم نہیں ہو جاؤں، بلا وجہ غصے نہیں ہو جاؤں، اور لمٹ سے زیادہ گرم نہ ہو جاؤں، قابو کے باہر نہیں نکل جاؤں. یہ چیز اللہ سے دعا کر کے مانگو. اس لیے کہ شیطان بہت طاقت والا دشمن ہے، کمزور نہیں، بہت طاقت والا دشمن ہے شیطان. اور اس طاقت والے دشمن سے ہماری حفاظت ہوگی جب ہم بہت بڑے طاقت والے اللہ کی مدد مانگیں گے. شیطان کی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت بہت بڑی. ہم اللہ ہی کو کہیں گے، دعا کریں گے اللہ سے، اے اللہ تو شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے میری حفاظت فرما، میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. اسی لیے جب بھی غصہ آوے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، تو انشاءاللہ العزیز وہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آدمی قابو کے اندر رہے گا. اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، تقوی والے بندے ہیں، ان کا حال یہی ہے کہ جب شیطان ان کو کچھ چھیڑنے کے لیے آتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیتے ہیں اور اس سمجھ کی برکت سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. دیکھو سمجھداری یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم بہت سی مرتبہ کہتے ہیں تمہارے اندر کچھ سمجھ نہیں ہے، تو یہ سمجھ کیا چیز ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ سمجھداری سے اگر انسان کام لیوے تو معمولی معمولی باتوں میں گرم نہ ہو جاوے، ضرورت سے زیادہ گرم نہ ہوئے، قابو سے باہر نہ ہو جاوے اگر سمجھداری آ جاوے. تو سمجھداری کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جب انسان سمجھداری سے کام لے گا تو انشاءاللہ شیطان کی شرارت سے بھی اللہ حفاظت کرے گا. بعض مرتبہ آدمی غصے میں کچھ کر ڈالتا ہے، پھر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوچتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو دوسرے اس کے دوست بھی کہتے ہیں کہ کیا تو نے اتنی سمجھ نہیں تھی تیری کہ تو نے یہ کام کر ڈالا. تو آدمی کیا کہتا ہے کہ بس اس وقت غصے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے یہ کر ڈالا. تو اگر آدمی اپنی سمجھ کو سامنے رکھے اور اللہ کی اس نعمت کی صحیح قدر کرے تو انشاءاللہ شیطانی غصے سے اللہ حفاظت فرما دے گا. تو جب بھی کوئی ایسا غصے کا موقع آئے، شیطان کی شرارت آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ شیطان کی شرارت سے انشاءاللہ حفاظت میں رکھیں گے. اللہ ہم سب کو شیطانی شرارتوں سے ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر موقع پر سمجھداری سے اللہ ہمیں کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابھی پچھلے دنوں میں
یہاں اپنے بازو میں لاجپور کے بازو میں کفلیتا گاؤں ہے، وہاں اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار بہت نیک آدمی حاجی یوسف دادی پٹیل کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ اور انہی دنوں میں وہاں دیوبند میں مولانا حافظ طیب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ 10 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ پورے عالم اور حافظ تھے۔ ہمارے پیر صاحب کی جب خانقاہ ہوتی تھی وہاں دیوبند میں، تو تیسرے عشرے میں یہ اکیلے 3.25 ساڑھے 3 پارے کی تراویح پڑھاتے تھے۔ ہم نے کئی سال وہاں دیوبند میں حضرت کی خانقاہ میں ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائیں، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ ایسے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آپ لوگوں کی یاد خاص طور پر پیر کو بھی آتی تھی، دعا کا بھی اہتمام کرتا تھا، اور روزہ مبارک کے اوپر کم از کم 2 یا 3 مرتبہ پیر کی مجلس میں آنے والوں کی طرف سے سلام بھی پیش کیا تھا۔ درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہم سب کو کامل امانت داری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچائی اور اے اللہ دین کی اور اہل دین کی کامل وفاداری عطا فرما۔ پورے عالم میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ اس کے اچھے ثمرات اور اچھے نتائج اپنے فضل و کرم سے مرتب فرماؤ۔ دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ۔ ہمارے ملک میں امن و امان، عدل و انصاف اور حق کا بول بالا فرماؤ۔ ظلم کو اور ظالمانہ فضاؤں کو ختم فرماؤ۔ اے اللہ عافیت کا، سلامتی کا، عزت کا، راحت کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ظاہری باطنی زندگی کو اپنی مرضیات والی بنا دیجئے۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم
علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.